نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم صلی اللہ علیہ نبی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے۔ آج ہم جو بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہم چاہتے ہیں، آپ غور سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیے گا۔ خوف الہی یعنی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ہم خوف کھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اللہ کا خوف کس طریقے سے اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ جناب علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور جب سے پیدا کیا ہے تو وہ برابر سجدے ہی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدنا کا حق عبادتی کا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر۔ یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد نہیں ہے، صرف مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر خوف خدا بس جائے۔ اور اللہ کا خوف، کسے خدا کا خوف کہتے ہیں، کسے اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، تجھے ہم پہچان نہیں سکے، ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، ذہن و فکر سے، دل سے سوچئے، یعنی فرشتے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، اور ایک خوبی اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک ہے۔ آپ دھیان سے سنیے، اگر آپ نے میری اس بات کو دھیان سے سن لیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی خوف الہی سے اپنے دل میں اللہ کا خوف تو پیدا کرو، پھر دیکھنا کہ گناہ کس طریقے سے جھڑتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور آج ہمیں سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ یہ حقیقت ہے، یہ واضح بات ہے، اور جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوف الہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کا خوف دیکھیے، ان کے
سینے میں کس طرح سے پیوست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے، قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے، آپ یہ میرے ان الفاظوں کو دھیان سے سنیے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کو سنتے، ایسا نہیں کہ قرآن مجید کو مکمل سنتے، بلکہ صرف آیت کو سنتے تو خوف الہی سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ایک تنکا لیا ہاتھ میں اور لے کر کہا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں کوئی قابل ذکر کوئی چیز نہ ہوتا بلکہ ایک تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آج ہمیں تو کبھی رونا ہی نہیں آتا، آج ہمیں تو شام کو بستر پہ لیٹ کے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں، ہم کتنے گنہگار، ہم کتنے سیاہکار ہیں۔ کاش ہمارے دل کے اندر بھی خوف خدا آ جائے اور ہمیں بھی رونا آئے کہ یا اللہ ہم نے پوری زندگی اپنی کیسے گناہوں میں گزاری ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم بستر پہ نہیں لیٹتے، معافی مانگ کے خدا کی بارگاہ میں، میرے بھائی پتہ نہیں صبح کو آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صبح کو ہماری آنکھیں بند کی بند نہ رہ جائیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ 2 سیاہ نشان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ گئے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، یہ مذاق نہیں ہے، آپ دھیان سے سنیے، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یعنی پھر سنیے حدیث پاک کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، پلکوں کی، دھیان دیجیے آپ کہ پلکوں کی کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آپ نیکیاں تو کیجئے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ دیکھیے قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزریں گے، گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، یعنی فرمان الہی ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ حَاشِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعُو إِلَىٰ قَطِيعِهَا۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے، اور کیسی آوازیں ہوں گی؟ جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اس وقت جہنم سے ایک نہایت بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ، یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے، عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹا ماریے۔ آپ آگ پر چھینٹا ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبریل کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں وہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ تو مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ تو مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو، جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ آپ اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو رویا بھی جائے، لیکن رویا جائے تو خوف خدا سے، اللہ کے عذاب سے، خوف الہی سے۔ اللہ کا خوف اتنا سینے میں ہونا چاہیے، ہر قدم ہم اٹھائیں تو سوچیں کہ ہم گناہ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، ہمیں نیکیوں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں میں اگر رونا آئے تو ہم خوف خدا سے روئیں، اور کاش یہ رونا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاباتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔